بسم اللہ الرحمن الرحیم علیہ صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ اللہ رب العزت کا بے پایان لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں آج جمعۃ المبارک کی عظیم اور بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرہ مند فرمایا۔ آج ہم گفتگو کریں گے کیا آقا علیہ السلام نے شب برات منائی ہے، اور اگر آقا علیہ السلام نے شب برات کو سیلیبریٹ کیا ہے تو حضور علیہ السلام کی سنت مبارکہ کیا ہے، اس پہ ہم گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے قرآن مجید کی آیت کریمہ سورہ الدخان ورس 4 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس رات ہر حکمت والے کام کا جدا جدا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ یعنی شعبان المعظم کی جو 15ویں رات ہے، شب برات جسے کہتے ہیں، اس رات اللہ تبارک و تعالی ہر حکمت والے کام کا جدا جدا فیصلہ جو ہے وہ فرما دیتا ہے۔ اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برات ایک سال کا حال جو ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے، اور زندوں کا نام مردوں میں لکھ دیا جاتا ہے، اور حج کرنے والوں کا نام بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ پھر سال بھر نہ اس میں کمی ہوتی ہے اور نہ ہی اضافہ ہوتا ہے۔ تو اس روایت میں اگر آپ غور کریں جو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفسیر کی ہے کہ اس رات جو فیصلے جدا جدا اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دیتا ہے، اس میں جن لوگوں نے اس دنیا سے جانا ہے ان کے نام لکھ دیے جاتے ہیں، ان کا فیصلہ ہو جاتا ہے، اور اسی طرح جنہوں نے حج کرنا ہے اور دیگر امور جو اس سال سر انجام دینے ہوتے ہیں ان سب کی جو ہے وہ تقسیم ہو جاتی ہیں۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی لوگوں کے درمیان چل رہا ہوتا ہے لیکن اس کا نام مردوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ زندہ ہے، چل رہا ہے، خوشیاں منا رہا ہے، لیکن اس کا نام مردوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، کہ ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا اور ہم ڈر سنانے والے ہیں، اور اس رات ہر حکمت والے کام اس کا جدا جدا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ تلاوت کرنے کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ اس رات ایک سال سے دوسرے سال تک دنیا کے معاملات کی تقسیم ہوتی ہے، یعنی آڈٹ رات ہوتی ہے یہ۔ اور ابن عباس یہ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برات کو معاملات کے فیصلے فرماتا ہے، اور لیلۃ القدر میں ان فیصلوں کو ان اصحاب کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ یعنی اس رات فیصلے ہوتے ہیں اور لیلۃ القدر میں جو ہے وہ سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ یہ مختصر سی قرآن پاک سے ہم نے تفسیر جو ہے وہ بیان کی ہے، اس میں بڑی گفتگو ہے، اور یہ میرا خطاب یوٹیوب پہ موجود ہے کہ لیلۃ المبارکہ سے کیا مراد ہے، اس پہ تفصیلی گفتگو میں کر چکا ہوں۔ آج جو ہے وہ لیلۃ المبارکہ پہ میں گفتگو نہیں کر رہا، لیکن اپنے موضوع پہ کہ کیا آقا علیہ السلام نے شب برات سیلیبریٹ کی ہے یا کہ نہیں، اور اگر آقا علیہ السلام نے شب برات سیلیبریٹ کیا ہے تو سنت طریقہ کیا ہے۔ اس میں بہت سارے سوالات کو ہم لیں گے، کیونکہ اگر آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں تو رات کا جو قیام ہے اس کا بھی انکار کیا جاتا ہے، اور دن جو روزہ ہے اس کا بھی انکار کیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں گے۔ پہلی روایت ہے سنن ابن ماجہ۔ امام ابن ماجہ نے جو چیپٹر نیم قائم کیا ہے باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان۔ اب امام ابن ماجہ نے
شعبان المعظم کے متعلق جو روایات آئی ہیں اور بالخصوص شب برات کے حوالے سے اس کا باقاعدہ چیپٹر نیم قائم کیا ہے اور پھر اس کے تحت اس روایت کو نقل کیا ہے۔ گویا امام ابن ماجہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شب برات کے حوالے سے ان کا عقیدہ ہے اور پھر اس روایت کو بھی انہوں نے نقل کیا ہے اور اس رات کی فضیلت کو بیان کیا ہے، یعنی یہ بڑی فضیلت والی رات ہے شب برات۔ حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کو نقل فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہو فقوموا لیلہا، تو اس رات کو تم قیام کیا کرو، وصوموا نہارہا، اور اس دن روزہ رکھو، اس کا جو دن آئے گا اس دن روزہ رکھو۔ تو یہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بالکل کلیئر فرما دیا کہ جو شعبان کی 15ویں رات ہے جسے ہم شب برات کہتے ہیں، اس رات قیام کرنا چاہیے، اللہ کے حضور کھڑے ہونا چاہیے، رکوع و سجود کرنے چاہیے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا۔ اور جب دن آئے تو اس کا روزہ رکھا جائے۔ یہاں پہ ایک اور بات بھی یاد رکھ لیں کہ جو شب برات ہے، شعبان کی جو 15ویں رات ہے، یہ بڑی بابرکت رات ہے اور اس کی ایک خاص اہمیت ہے جن کو احادیث مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے۔ جیسا کہ روایت میں آتا ہے، حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہوتی ہے، سورج غروب ہو جاتا ہے، تو سورج غروب ہوتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے لائق آسمان دنیا کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پہ اجلال فرماتا ہے، اور پھر رب تعالیٰ خالق کائنات ہو کر ارشاد فرماتا ہے، کیا کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کو معاف کر دوں؟ یہ رب تعالیٰ فرماتا ہے، کیا مجھ سے کوئی رزق طلب کرنے والا ہے کہ میں اسے رزق عطا کروں؟ کیا کوئی مصیبت میں مبتلا مجھ سے مانگے میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں؟ کوئی کیا ہے ایسا؟ کیا کوئی ایسا نہیں؟ کوئی کیا ایسا نہیں؟ یہ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا رہتا ہے، اور اسی طرح ارشاد رب تعالیٰ فرماتا رہتا ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جو ہی سورج غروب ہوتا ہے، رب تعالیٰ آسمان دنیا پہ توجہ فرماتا ہے اور پھر خود خالق ہو کے ندائیں دیتا رہتا ہے، اور اگر بندہ جو ہے وہ یہ رات غفلت میں گزار دے تو پھر حرمہ نصیبی اور بد نصیبی ہے اس کی۔ یعنی اتنی بابرکت رات کہ رب تعالیٰ خود بندے کو پکارتا ہے کہ مجھ سے مانگو۔ اور اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، علا بن حارث کی روایت میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس شب برات کی اہمیت کو آپ سمجھیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اتدری ای لیلۃ ھذہ، کیا آپ جانتی ہیں کہ یہ کون سی رات ہے؟ شب برات کے حوالے سے حضور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں، فقلت اللہ ورسولہ عالم، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برات، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات اپنے بندوں پر نگاہ التفات فرماتا ہے۔ اللہ اکبر، بندوں پہ توجہ فرماتا ہے، اور اس رات پھر رب تعالیٰ فَيَغْفِرُ لِلْمُسْتَغْفِرِينَ،
جو اس سے استغفار کرتے ہیں، مغفرت طلب کرتے ہیں، معافی طلب کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتا ہے۔ وَيَرْحَمُ الْمُسْتَرْحِمِينَ، اور جو رحم طلب کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر رحم فرماتا ہے۔ سو یہ وہ رات ہے کہ جس میں رب تعالیٰ آسمان دنیا پہ اجلال فرماتا ہے، یہ وہ رات ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی طرف توجہ فرماتا ہے، اور بندوں پر توجہ فرما کے پھر انہیں ندا دیتا رہتا ہے کہ مجھ سے مانگ لو، مغفرت طلب کرنی ہے تو مغفرت طلب کرو، رزق طلب کرنا ہے تو رزق طلب کر لو، کسی مصیبت میں مبتلا ہو تو مجھ سے مانگو، میں تمہاری مصیبتوں کو دور کر دوں۔ اور اس رات رب تعالیٰ پھر اپنے بندوں کو معاف بھی فرماتا ہے اور ان پہ رحم بھی فرماتا ہے۔ اب یہ حدیث مبارکہ نقل کرنے کے بعد اگر کوئی فتویٰ دے تو اس کے فتوے کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے، یا اگر کوئی اپنی نئی رائے دے تو اس رائے کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بیان کرتی ہیں، روایت ہے کہ شعبان کی 15ویں رات تھی، تو آقا علیہ السلام ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں قیام فرمایا کرتے تھے۔ آدھی رات کا وقت ہوا تو دیکھا کہ آقا علیہ السلام بستر میں موجود نہیں ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کو تلاش کرتے ہوئے جنت البقیع تشریف لے گئیں اور وہاں آقا علیہ السلام کو دیکھا، تو آقا علیہ السلام نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، اے عائشہ، کیا آج کی رات تم مجھے عبادت کرنے کی اجازت نہیں دیتی؟ اللہ اکبر، کریم آقا کا اخلاق دیکھیں۔ اس سے ایک اور چیز بھی سمجھ لیں کہ اگر کسی عورت نے نفلی روزہ رکھنا ہو تو وہ اپنے شوہر سے، ہسبینڈ سے اجازت لے لے، پھر روزہ رکھے۔ اور یہاں آقا علیہ السلام نے اجازت کیا طلب کی اپنی زوجہ سے؟ کیونکہ باری ان کی تھی، اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ آپ مجھے اجازت دیتی ہیں کہ میں اس رات جو ہے وہ عبادت کر لوں۔ گویا یہاں سے ایک اور چیز بھی ثابت ہوئی کہ یہ جو شب برات ہے یہ عبادت کی رات ہے۔ اور آگے آقا علیہ السلام نے جب یہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا تو وہ عرض کرنے لگیں، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، آپ عبادت کر سکتے ہیں۔ تو جب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ عرض کی تو حضور علیہ السلام نے، روایت میں آتا ہے، فقامہ، حضور علیہ السلام نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، فسجد لیلا طویلا، تو حضور علیہ السلام نے لمبا سجدہ کیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب آقا علیہ السلام نے لمبا سجدہ فرمایا تو مجھے خوف ہوا کہ کہیں آقا علیہ السلام وصال تو نہیں فرما گئے، اتنا لمبا سجدہ اس رات کو فرمایا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے آقا علیہ السلام کے پاؤں مبارک کو چھوا تو حرکت ہوئی تو میں خوش ہو گئی۔ تو اس روایت میں غور کریں کہ حضور علیہ السلام نے قیام بھی کیا اور نماز ادا کی، عبادت کرتے ہوئے طویل سجدہ فرمایا۔ سو ایسی رات ہے کہ جس رات میں بندے کو چاہیے کہ حضور کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے وہ طویل سجدے کریں، اللہ کے حضور قیام کرے، رکوع کرے، سجدہ کریں، رب کو منائے، یہ وہ شب برات ہوتی ہے۔ اور اسی طرح حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 5 راتوں کو عبادت کے ساتھ گزارا، یعنی جس نے 5 راتوں کو عبادت کو زندہ رکھا، عبادت کرتا رہا، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔
اب وہ 5 راتیں کون سی ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لیلۃ الترویہ تھی، 8ویں ذی الحجہ کی رات، یہ بڑی بابرکت رات ہے، اسے زندہ رکھنا چاہیے، عبادت کرنی چاہیے۔ دوسرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لیلۃ عرفہ، عرفہ کی رات، وہ بھی عبادت کی رات ہے، عبادت کریں، خوب عبادت کریں۔ آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لیلۃ النحر، عید الاضحیٰ کی رات، وہ بھی بڑی بابرکت رات ہے، اس رات بھی عبادت کثرت سے کریں، عبادت کو زندہ رکھیں۔ لیکن ہمارے ہاں معمولات چونکہ اب بدلتے چلے جا رہے ہیں، ہمارے ہاں چاند رات ہوتی ہے، اور اس چاند رات میں پھر کیا کچھ ہوتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، حالانکہ وہ رب کو منانے والی رات ہوتی ہے، عبادت کی رات ہوتی ہے۔ اور اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لیلۃ الفطر، عید الفطر کی رات۔ اور پھر آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 5ویں رات کا ذکر کیا اور ارشاد فرمایا لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برات۔ جو شخص ان 5 راتوں کو عبادت کے ساتھ گزارتا ہے، ان راتوں میں عبادت کو جو ہے وہ زندہ رکھتا ہے، کثرت سے قیام رکوع سجود کرتا ہے، رب کو مناتا ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس کے لیے جنت واجب ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابو امامہ وہ روایت کو نقل فرماتے ہیں کہ 5 راتیں ایسی ہیں کہ ان راتوں میں اگر تم دعا کرو تو دعا رد نہیں ہوتی۔ یہ وظیفہ بھی لے لیں کہ قبولیت کی رات کون سی ہے کہ جس میں دعا مانگے تو رب تعالیٰ جو ہے وہ دعا کو قبول فرماتا ہے، رد نہیں فرماتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں پہلی رات، رجب کی جو پہلی رات ہوتی ہیں، یہ وہ رات ہے کہ اس رات تم رب سے مانگو تو رب تعالیٰ تمہاری دعا کو رد نہیں فرمائے گا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برات، یہ ایسی رات ہے کہ تم دعا کرو گے تو رب تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول فرمائے گا، رد نہیں فرمائے گا۔ جمعہ کی رات، اسی طرح عید کی رات، اور اسی طرح عید الفطر کی رات اور عید الاضحیٰ، دونوں عیدوں کی رات، یہ ایسی راتیں ہیں کہ ان میں اگر تم دعا کرو گے تو رب تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ اب آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ سمجھیں شب برات میں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام قیام بھی فرمایا کرتے تھے، طویل سجدہ فرمایا کرتے تھے، اور اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنت البقیع تشریف لے کے گئے، تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ قبرستان جاننا بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ اور اس رات اگر آپ جو مرحومین ہیں جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی بخشش و مغفرت کی دعا کرتے ہیں، تو یہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، اور یہ روایت سنن ترمذی میں نقل کی گئی ہے، اور امام ترمذی نے بھی چیپٹر نیم قائم کیا ہے، باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان، جیسے ابن ماجہ نے چیپٹر نیم قائم کیا تھا شب برات کی فضیلت میں، اسی طرح امام ترمذی نے بھی شب برات کی فضیلت میں باقاعدہ چیپٹر نیم قائم کر کے اس کی فضیلت میں یہ حدیث مبارکہ نقل کی ہے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنت البقیع تشریف لے گئے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاش کرتے ہوئے حضور کو دیکھا کہ آپ جنت البقیع میں جو ہے وہ تشریف فرما ہے، تو اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیا تجھے خوف ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تیرے ساتھ ناانصافی کریں گے؟ یہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا، کیونکہ یہ رات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تھی۔ میں نے عرض کی، ام المومنین فرماتی ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ
میں نے سوچا شاید آپ کسی دوسری زوجہ کے ہاں تشریف لے گئے ہوں گے، اس لیے میں آپ کو تلاش کر رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ ایک روایت پہلے گزر چکی ہے کہ جس میں آپ نے اجازت بھی لی، اور یہاں پہ بھی آقا علیہ السلام نے اپنی زوجہ سے یہی ارشاد فرمایا کہ میں ناانصافی نہیں کرتا۔ یہ آقا علیہ السلام کے کریم اخلاق ہیں، یہ آج ہمیں بھی اپنانے چاہیے۔ پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی 15ویں شعبان کی رات کو اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے، اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کی کے جو بال ہیں ان کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ بنو کلب بہت بڑا قبیلہ تھا جن کی بہت زیادہ بکریاں ہوتی تھیں، یعنی 2 پہاڑوں کے درمیان ان کی بکریاں بھی سما نہیں سکتی تھی، اتنی زیادہ بکری ہوا کرتی۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس بنو کلب کی جو بکریاں ہیں ان کے بالوں کے برابر رب تعالیٰ اس شب برات میں لوگوں کو معاف فرماتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام جب جنت البقیع میں آپ تشریف لے کے گئے تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے بقیع الغرقۃ یستغفر للمؤمنین والمؤمنات والشہداء، اس جنت البقیع میں آقا علیہ السلام نے مومنین، مومنات اور شہداء کی مغفرت کے لیے دعا کی، استغفار کیا آپ نے۔ اس رات آپ اپنے مرحومین کے لیے اگر استغفار کرتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں، تو یہ بھی آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب تعالی ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شب برات کے حوالے سے جو سوشل میڈیا پہ سوالات تھے ان کو تقریباً میں نے سب سوالات کو لیا ہے اور انہی سوالات کے میں نے جوابات دیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خطاب سے قبل مجھ سے کچھ سوالات ہوئے تھے، تو دوستو آپ نے یہ بھی کہا کہ آپ جمعے کو ایک نشست جو ہے وہ سوالات کی رکھ لیا کریں تو ہمارے علم میں اضافہ ہوگا۔ جی بالکل، اگر آپ چاہیں تو اس میں ہم جمعے کے روز جو ہے وہ ایک نشست رکھ لیا کریں گے جس میں آپ سوال کریں اور آپ کے سوال کا جو ہے وہ جواب دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔